السلام علیکم ناظرین، I'm your host عظیم بٹ and you're watching Weekend Special۔ ناظرین، ایک جملہ آپ کی پیش نظر کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے شروع ہوتے ہی۔ کہتے ہیں کہ خواتین کو پردہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اور مرد کو ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ 90s میں افغانستان کی ایک ملکہ کا تھا، جو کہ افغانستان کی اگر یوں کہیے کہ تقدیر بدلنے میں جس نے ایک اہم کردار ادا کیا تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ ملکہ کون تھی؟ وہ ملکہ تھی ثریا تارزی، جو کہ افغانستان کے امیر اور بعد میں بادشاہ بننے والے شاہ امان اللہ کی بیگم تھی۔ افغانستان پاکستان کے بالکل بارڈر کے ساتھ پایا جاتا ہے، واقع ہے جغرافیائی لحاظ سے، اور اسی لیے پاکستان کے اوپر بھی افغانستان کا ایک گہرا اثر پڑتا ہے ہر لحاظ سے، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ سوچ ہو یا دیگر معاملہ ہو۔ یہی وہ وجہ ہے کہ طالبان جس طرح سے افغانستان کے اندر دن بدن اپنے پنجے مضبوط کرتے جا رہے ہیں، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے یہ خیالات ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے بھی یہ خیالات ہیں، خدشات ہیں کہ وہاں پر وومن امپاور نہیں ہو پائے گی، عورتوں کی آزادی کو سلب کر لیا جائے گا۔ حالانکہ افغانستان میں طالبان جب سے اقتدار میں آئے ہیں وہ اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ حال ہی میں ذبیح اللہ مجاہد نے ایک دفعہ دوبارہ پریس کانفرنس کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خواتین کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ چاہیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں، وہ چاہیں تو یونیورسٹیز میں جا سکتی ہیں، وہ چاہیں تو کام کے لیے بھی باہر نکل سکتی ہیں۔ لیکن ابھی چونکہ حالات جو ہے وہ تھوڑے سے کشیدہ ہیں تو ابھی ہم خواتین سے متعلق تھوڑا سی احتیاط برت رہے ہیں، لیکن ہماری جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ لیکن ان کی باتوں کے اندر سچائی نظر آئے نہ آئے، لیکن ان کے ماضی جو ہے طالبان کا 1996 سے 2001 تک کی حکومت، وہ اپنے آپ میں ہی ایک جواب ہے طالبان کی اس یو ٹرن کا۔ طالبان کہا جاتا ہے کہ اب وہ 20 سال پرانے طالبان نہیں ہیں، اور اب انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ان کو اس سارے معاملات کو دیکھنا پڑے گا، جو کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ خون ریزی سے بچنے کی بات کرتے ہیں، وہ دیگر بات کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں اس بحث کے اندر نہیں جاؤں گا، بلکہ میں آپ کو ایک دوسرا پہلو دکھانا چاہوں گا افغانستان کا۔ وہ پہلو یہ ہے کہ افغانستان شاید کرۂ ارض کے اوپر واحد وہ سٹی ہو، کنٹری ہو، اور کابل شاید وہ واحد سٹی ہو جہاں پر ارلی 90s میں، بلکہ اگر یوں کہیں کہ 1990 سے لے کے 1929 تک، جب تک شاہ امان اللہ کا وہاں پر حکومت رہی، بادشاہت رہی، اور ان کی بیگم جن کو انہوں نے بعد میں جو ہے وہ ملکہ کا جو ہے وہ دیا، آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک تاج کہہ لیجئے، ایک لقب کہہ لیجئے، تو انہوں نے وہاں پر خواتین کے لیے جو کام کیے اور جس براڈ مائنڈنس سے یہ کام ہوتے رہے ہیں وہاں پر افغانستان جیسے خطے میں، جس کو شاید آج کل کی نسل یہ سمجھتی ہے کہ افغانستان میں ایک سو کالڈ جی جناب سارے پشتون ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ بڑی تنگ نظری پائی جاتی ہے، کم عقلی پائی جاتی ہے، وہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں، قبائلی سسٹم میں رہنے والے لوگ ہیں، تو لہذا ان کو جو ہے وہ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت کہ یہ جو تصویریں ہیں یہ 1990 سے لے کے، یعنی کہ 1919 سے لے کے 1929 تک کی تصویریں ہیں، یا اس کے بعد تک، بلکہ 1970-80 تک یہ معاملات چلتے رہے ہیں، اور بعد میں سوویت یونین اور اس کے بعد امریکہ کا آنا، اور پھر طالبان کو بنانا اور طالبان کا یہاں پر حکومت کرنا، اس کے بعد آج آپ کو جو چہرے نظر آتے ہیں وہاں خواتین کے، وہ کس طرح کے ہیں وہ بھی آپ ونڈو میں دیکھ سکتے ہیں، ہماری اسکرین پہ اس وقت چل رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا یو ٹرن تو ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے بھی کبھی نہیں لیا جتنا افغانستان کی پوری تاریخ نے لیا ہے۔ تو یہ وہ ملک تھا جہاں پر سکرٹس میں، جہاں پر کھلے بالوں میں، جہاں پر بڑے براڈ مائنڈڈ طریقے سے پڑھائی ہوتی تھی، سائنٹیفک ریسرچ ہوتی تھی، انٹرنیشنلی لوگ یہاں پر پڑھنے جاتے تھے۔ کابل یونیورسٹی بڑی مشہور و معروف تھی 1970 اور 80s کے اندر، وہاں کے لوگ جو ہے وہ جدت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ میری ان باتوں سے اور اس انٹرویو کے بعد یا اس پروگرام کے بعد بہت سے لوگ مجھ پر تنقید کریں کہ شاید آپ پردے کو ڈیفیم کر رہے ہیں، آپ اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے ابھی تک کوئی ایسی رائے نہیں دی ہے اپنی
میرا صرف آپ کو تاریخ سے جو ہے وہ روشناس کروانا میرا کام ہے. میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں, آپ خود بھی جا کے اس کی ریسرچ کر سکتے ہیں. ایون آپ اس حوالے سے جو ہے وہ آرٹیکل ڈفرینٹ ویب سائٹس پر پڑھ سکتے ہیں. میں آپ کو ریفرنس بھی اس کا دے دیتا ہوں, BBC اردو کے اوپر بھی آپ جا کے اس کی ٹوٹل کہانی پڑھ سکتے ہیں کہ افغانستان پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے. ہمارے یہاں ایک چیز پائی جاتی ہے, جب ہمارے یہاں پر کوئی کمیونٹی یہ بات کرتی ہے کہ تھوڑا سا سیکولرزم کی طرف جانا چاہیے, تھوڑا سا ہمیں براڈ مائنڈ ہونا چاہیے, ہمیں دنیا سے کمپیٹ کرنا ہے, تو ہمارے یہاں پر وہ جو 70-72 سال سے چلتی آ رہی ہے ایک بڑی معذرت کے ساتھ میں ملا ازم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, وہ سوچ جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے کہ یہ ملک بنا تھا جس بنیاد پر, اور اس ملک کی جو تاریخ رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہاں پر اس کلچر کو پروان نہیں چڑھانا چاہیے کہ خواتین, ابھی حال میں پاکستان میں بھی اس طرح کے بے تحاشا واقعات ہو رہے ہیں اور اس کو ریلیٹ اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے. لیکن افغانستان جس پر طالبان کا قبضہ ہونے سے سو کولڈ ہمارے یہاں کے ملا ازم ذہنیت والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ واپس شریعت آ گئی اور اسلام نافذ ہو گیا ہے اور سو کولڈ سارے معاملات ہیں, اور افغانستان واحد وہ ملک ہے جس نے ابھی تک اپنے معاشرے اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا ہے اور اسلام کی بنیادی اصولوں میں چل رہا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ افغانستان کس تاریخ سے گزر کے آیا ہے اور کس سیاہ تاریخ میں اس وقت موجود ہے. آگے حالات کیا پیدا ہوتے ہیں, جس میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا ہے کہ طالبان اس کی مسلسل تردید کرتے رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ طالبان موجودہ طالبان جو ہے وہ حکومت بنانے کے بعد مکمل آزادی دیں, مگر ان کی تاریخ بڑی خطرناک ہے, بڑی سیاہ ہے, اس سے ان کا چھٹکارا حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. فی الحال میں دوبارہ آپ کو لے کے چلتا ہوں شاہ امان اللہ کے دور کے اندر, جہاں پر اس نے خواتین کی تعلیم کے لیے باقاعدہ یونیورسٹیز بنائیں, سکولز بنائے, اور 1919 سے پہلے یعنی کہ 1919 سے پہلے بھی افغانستان کے حالات اسی طرح تھے, چونکہ اس وقت دنیا ابھی جدت کی طرف آ رہی تھی اور افغانستان وہ واحد ملک تھا شاید اس پورے ریجن کے اندر, اگر آپ اس کا جو ہے وہ برِ صغیر پاک و ہند سے موازنہ کریں اور اگر آپ اس کے ارد گرد کے ممالک سے موازنہ کریں, تو افغانستان یورپ کے کلچر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اس نے بہت جلدی کی تھی, اور وہاں پر جدت اور ریسرچ اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو ثریا تارزی تھیں اور شاہ امان اللہ تھا, اس کی تاریخ آج بھی افغانستان کے جو سیکولر ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں یا جو آزاد خیال لوگ ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں. میں آپ کو صرف اور صرف چند چیزیں بتانا چاہوں گا کہ جب اس کا اقتدار ختم ہوا 1929 میں, تو اس نے برصغیر پاک و ہند یعنی کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ اپنی سکونت اختیار کی, اور وہاں پر اس کی بیٹی ممبئی میں پیدا ہوئی اور اس کا نام اس نے بیگم انڈیا رکھا. اور اس کے بعد اس خاتون کی بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ کاوش رہی, اور اس نے اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کو آگے لے کے جو ہے وہ شروع کیے معاملات. اور بیگم جو ثریا تارزی تھی ان سے متعلق تو یہ تک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی جو ان کے شوہر تھے اور جو اس پورے افغانستان کے جو ملک تھا, جو ریاست تھی, اس کے وہ بادشاہ بن گئے. پہلے امیر تھے اور پھر انہوں نے لقب چینج کر کے اپنی بادشاہت کی طرف اس کو لے کے گئے. انہوں نے ایک جلسے میں خطاب کیا اور انہوں نے خواتین کے اس پردے سے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہیں, اور جب انہوں نے یہ باتیں کی تو ان کی بیگم جو کہ سٹیج پر موجود تھیں, بیگم ثریا تارزی, تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اپنے شوہر کے اپنے خاوند کے اس خیالات کے بعد وہ سٹیج پر آئیں اور انہوں نے آ کے اپنا نقاب اتارا اور کہا کہ اگر ایسی معاملات ہیں یا ایسی بات ہے تو ہمیں یہ چیزیں جو ہے یہ اتار دینی چاہیے, خواتین کو نقاب اتار دینے چاہیے. اور جو میں نے آپ کو جملہ اپنے پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ خواتین کو پردہ نہیں کرنا چاہیے اور خاوند کو یعنی کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنی چاہیے, یہ ان کا مشہور و معروف ایک جملہ. اگر آپ صرف اتنی سی لائن صرف گوگل پہ بھی آپ لکھ لیں گے تو آپ کو افغانستان کی تاریخ مل جائے گی. تو میں بڑی حیرانگی اس چیز کی ہو رہی ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ دور کے اندر افغانستان کی یہ تصاویر تھیں کہ وہ سکرٹس کے اندر وہ اپنے سکرٹس, میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ چند تصاویر جو ہیں وہ ہمیں سکرٹس میں نظر آئیں, تو چونکہ یہاں پر سکرٹ کو ایک ہوا بنا دیا گیا ہوا ہے کہ اگر کوئی سکرٹ پہنے گا تو شاید اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا گمان کر لیا جاتا ہے. اور پاکستان میں تو خیر سکرٹ کے بغیر بھی شلوار قمیض میں بھی کوئی نکلے تو وہ محفوظ نہیں ہے, وہ برقعے میں بھی نکلے تو وہ محفوظ نہیں ہے, اگر وہ 2 بچوں کی ماں ہے تب بھی وہ محفوظ نہیں ہے. تو بہرحال غیر شادی شدہ لڑکیوں کو بیرون ملک بھجوانے کے حوالے سے افغانستان کے کئی حصوں میں شدید
تنقید جو ہے وہ کی جاتی تھی اس دور میں. اور اس حوالے سے بھی بیگم ثریا تارزی جو تھیں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا کہ تعلیم کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنی بچیاں اسکول میں داخل کروائیں. حالانکہ اس وقت بھی یہی دور تھا 1919 سے پہلے افغانستان میں کہ آپ اپنے بچیوں کو اسکول کے لیے باہر نہیں نکال سکتے, پڑھائی کے لیے خواتین کو باہر نہیں نکالا جا سکتا گھر سے. بیگم ثریا تارزی وہ تھیں جنہوں نے بحیثیت ملکہ بھی اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کروایا, اسکول بنوائے, پھر ان میں داخل کروایا اور معاشرے کو یہ سبق دیا کہ خواتین لڑکیاں معاشرے کا ایک اہم ستون ہے اور ان کو تعلیم کے لیے باہر نکلنا چاہیے. اور والدین کا اثر بھی بڑا ہوتا ہے اور ان کا والدین کے حوالے سے بھی بڑی ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ تاریخ ہے. تو فی الحال یہ سارا انالیسس کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان کہاں جا رہا ہے. یہ میں اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو اس لیے نہیں دینا چاہتا چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کے اندر خواتین سے متعلق اس طرح کی بات کرنا کہ ان کے پردے سے متعلق بات کرنا اس کو فوراً اٹیک کیا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا دشمن ہے, یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. حالانکہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ برقع پہن کے نکل رہا ہے, میرے گھر میں سے بھی بہت سے افراد ہیں جو برقع پہن کے نکلتے ہیں, ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے. ہم ان کو بھی مسئلہ اور اعتراض اس چیز پر آتا ہے کہ جب آپ برقع پہننے والی خواتین کو جس عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسکرٹ پہننے والی لڑکی کو اس نگاہ سے کیوں نہیں دیکھا جا سکتا. میرا مدعا یہ ہے, میرا مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ ہمارے معاشرے کی بلڈنگ, ہمارے معاشرے کی جو سوچ ہے اس کو بلڈ اپ اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ جتنی عزت اور رسپیکٹ ہم برقعے والی خواتین کی کر رہے ہیں اتنی ہی ایک اسکرٹ والے کی ہونی چاہیے. ایون دیٹ یورپ کے اندر, ترکی کے اندر, دبئی کے اندر ہم ہی وہ مرد ہوتے ہیں پاکستان سے گئے ہوئے جو یہاں پہ ملا ازم کا پرچار کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ بکنی میں بھی اگر ایک خواتین بیچ کے کنارے بیٹھی ہیں تو ہماری ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہم ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں. ہم ان کو ریپ تو بہت دور کی بات ہے, ان کو ہراس کرنے کا سوچیں. تو وہی سوچ جو ہماری ایجوکیشن کے بغیر, چاہے وہ مڈل پاس کیوں نہ ہو, جس کی سوچ یورپ میں جا کے, جس کی سوچ دبئی میں جا کے ایک بکنی والی کے لیے عزت اتنی ہوتی ہے جتنی ہمارے یہاں پر برقعے والے کے لیے ہوتی ہے, تو پاکستان میں رہ کے یہ سوچ کیوں نہیں ڈیولپ ہوتی ہے کہ پاکستان میں بھی اگر کسی خاتون نے, ابھی یہاں پر تو اسکرٹ کا اتنا رواج ہی نہیں آیا ہے, ابھی تو ہم جینز کی پینٹوں کے پیچھے شدائی ہو جاتے ہیں اور جس طرح کے حادثات پاکستان میں ہو رہے ہیں. اور میں بڑا حیران ہوں. صرف میرا مدعا اور اس سارے معاملات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ طالبان کے آنے پر گلچھڑے اڑانے والے یہاں کے جو طبقات ہیں اور اس کو اسلام کی سربلندی کہنے والے جو طبقات ہیں وہ ان تصاویر کو دیکھیں جو ہماری اسکرین پر چل رہی ہیں. یہ تھا وہ ایمرجنگ افغانستان جس کو اب چینج کیا گیا ہے, اور شاید پاکستان کے اندر بھی بہت بڑی تعداد ہے جو اس کی خواہاں ہے کیسا نظام آنا چاہیے. میں آپ کو ریسنٹ واقعہ بتا کے اس کو ختم کرتا ہوں کہ پاکستان کی سوچ طالبان کے والے سے کیا ہے کہ گلبرگ, لاہور کے اندر گلبرگ کا ایریا وہ پوش ایریا ہے کہ شاید اس سے زیادہ پوش ایریا پورے لاہور میں کہیں نہ ہو. یہاں پر حال ہی میں جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد باقاعدہ طور پہ اعلان کیا گیا کہ کوئی بھی مٹھائی کھائے بغیر گھر نہیں جائے گا. اس کی ریزن کیا تھی؟ جب پوچھا گیا تو امام صاحب نے اسپیکر میں بتایا کہ چونکہ ہمارے مجاہدین, ہمارے اسلامی بھائی, انہوں نے افغانستان میں فتح کیا ہے, انہوں نے اسلام کی سربلندی کی ہے, تو آپ مٹھائی کھائیے, منہ میٹھا کر کے جائیے. تو جب تک یہ ذہنیت یہاں پر ہے, ایمرجنگ افغانستان سے ایک خانہ جنگی والا افغانستان جہاں پر عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے یا عورتیں سمجھتی ہیں کہ ان کا استحصال ہو رہا ہے, ان قریب خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کبھی بھی ایسا نہ ہو. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی حالات یہ ہوں. تو اپنی مائنڈ کی جو ہے وہ ہمیں بلڈنگ کرتے رہنا چاہیے. فی الحال کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. خدا حافظ.